آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، رونا ایک انسان کی فطرت ہے۔ کیا مطلب فطرت؟ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی 1 سال 2 سال کا ہے، اسے بولنا نہیں آتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تو ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے چاہیے تو مجھے رونا پڑے گا۔ بھوک لگی ہے، رو دو، کھانا آ جائے گا۔ پیر میں درد ہے، رو دو، دوائی آ جائے گی۔ کمرے میں اندھیرا ہے، لائٹ آف ہے، ڈر لگ رہا ہے، بچہ رو دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے لائٹ چالو کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول کیوں جاتا ہے کہ کوئی چیز چاہیے تھی تو مجھے رونا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا۔ لیکن یہی چیز جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے تو وہ پھر رونا بھول جاتا ہے۔ اور آج دیکھیے ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہت ہی کم نکلتا ہے، سال سال گزر جاتے ہیں، آنسو نہیں نکلتے۔ رمضان میں بھی رات ہو جاتی ہے، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری۔ سب طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ میری اور آپ کی عبادت کے لائق بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ بے شمار درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ بہت دیر سے دین اسلام کی بڑی قیمتی باتیں سن رہے تھے۔ اسی سلسلے کے آخر میں آپ کے سامنے صرف 4 اہم باتیں آپ کے سامنے نکات کی شکل میں رکھنا چاہوں گا، پوائنٹس کی شکل میں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم لوگ اس محفل میں جو آئے ہیں، ہر انسان ایک کام میں لگا ہوا تھا، وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا تھا، اپنے بزنس میں لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس چیز کو چھوڑ کر اپنے قیمتی وقت کو یہاں دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کا علم اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین دین کی بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے لوگوں میں سے صرف مجھے چنا کہ یہاں پہ حاضری دی میں نے، اور دین کی بڑی قیمتی بات سننے کی اللہ نے توفیق دی۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ الضَّلَالَةُ، کہ یقیناً ہم نے یعنی اللہ رب العالمین نے ہر ایک قوم والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے ایک رسول بھیجا ہے۔ ان رسولوں کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ جب وہ اپنے لوگوں سے ملے، ان سے بات کرے، تو انہیں یہ بات بتائی جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔
آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی کرتے رہنا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک سے آپ کو بچے رہنا ہے۔ شرک اور شرک جیسی جتنے بھی قسمیں ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ آیت ہمیں دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بات ہم تک پہنچائی گئی ہے، وہ کن کے ذریعے پہنچائی گئی ہے؟ رسولوں کے ذریعے۔ رسولوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، تو جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، ہمیں اسے سر کو جھکاتے ہوئے فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ اور رسولوں نے جو بات بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے آپ کو، اور شرک جیسے کبیرہ گناہوں سے آپ کو بچنا ہے۔ تو ہمارے زندگی میں یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے گزرے گی، اور اس زندگی میں کوئی ایسا قدم نہیں بڑھاؤں گا جو شرک اور شرک کے راستے کی طرف مجھے لے جانے والا ہو۔ ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھا جائے کہ رسول جیسا بتائیں ویسا ہی کیا جائے۔ رسول جسے عبادت بولے، ہم بھی اسی کو ہی عبادت بولیں۔ رسول جسے شرک کہہ دیں، ہم ان تمام چیزوں کو شرک سمجھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان آ کے کہے کہ یہ شرک نہیں ہے، عبادت کا طریقہ ایسا بھی ہے، تو ہم ایسے باتوں پر یقین نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بتایا۔ تیسری چیز کہ دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے اہل علم نے مختلف طریقے سے آپ کو دین کی بات سمجھائی۔ ہو سکتا ہے وہ تمام باتیں ہم پہلے سے جانتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں ہم نہیں جانتے ہوں۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کو 12 وقت کی سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، 12 رکعت۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو دیگر اسلامی آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں پتہ چل گئیں، لیکن دیکھیں، باتیں معلوم ہو جانے سے ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس اتنا علم ہو لیکن عمل خالی ہو تو آپ کو کوئی جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے خالی ہیں، عمل ان کے درمیان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا علم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ جانتے ہوں گے 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن دل نہیں چاہتا۔ 5 وقت کی فرض نماز یقیناً ہم پر واجب ہے، لیکن کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں جا پاتے۔ مختلف طریقے سے ہم نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ اس لیے کہ شیطان جن لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے جہنم میں لوگوں کو لے کے چلے جائے۔ یہ شیطان کا اصل مقصد ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، شیطان ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ شیطان ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ اس کی ایک بڑی طاقت ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اذان دے دی گئی ہے، میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس بات کا احساس تو ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا احساس ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کے اندر ابھی بھی یہ طاقت رکھی ہے کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اگر یہ احساس بھی نہیں ہے تو یقین جانیے شیطان آپ کے دل کے اوپر بیٹھ چکا ہے۔ اگر اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تو شیطان نے آپ کا دل خرید لیا ہے، لیکن اگر احساس ہے تو یاد رکھے شیطان آپ کے دل کو قابو کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ شیطان آپ کا دشمن ہے تو تم اسے دشمن سمجھو، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نمازوں کے لیے اٹھیں، دل نہیں چاہتا ہے تو یاد رکھیں ایک طرف رب کہہ رہا ہے کہ شیطان دشمن ہے، اپنی دشمنی نبھا رہا ہے،
تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندگی کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رب کی طرف چلے آؤ، شیطان سے دوستی نہ رکھو۔ تو تیسری بات یہ کہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرنے جائے گا تو شیطان اس کو مختلف طریقے سے روکے گا، وہ نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ ایسے وقت میں رب سے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی کوشش کریں اور شیطان سے دشمنی اختیار کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا۔ چوتھی اور آخری چیز، دیکھیے پہلی بات ہم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا دین کی بات سننے کے لیے۔ دوسری چیز کہ رسولوں کی اتباع صحیح طور پر اس کی توفیق بھی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ شیطان سے ہر کوئی بچ نہیں سکتا، شیطان سے ہر کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی کہہ دے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن دیکھیے وہ دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، سودی لین دین کرتا ہے، لوگوں سے قرض لے کر واپس نہیں کرتا، حالانکہ جانتا بہت کچھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان سے ہر کوئی بچ نہیں سکتا۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے صرف انہی لوگوں کو اللہ چنتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کی طاقت دیتا ہے، وہی لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان بندوں میں سے بنا جو سیدھے راستے پر چلتے ہوں، گمراہی کے راستے پر نہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دعا کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اب دیکھیں ہمارا سماج اس طرح سے پتھر دل ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاتھ تو رمضان کے علاوہ کبھی نہیں اٹھتے ہیں۔ رمضان میں بھی کیا، رمضان کے صرف آخری 5 رات طاق راتوں میں اٹھتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ہاتھ اٹھ جا رہے ہیں لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے؟ اتنا پتھر دل ہو چکا ہے۔ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ شیطان نے آپ کو اپنے دنیا میں اس قدر بسا لیا ہے کہ آپ کے دل اب ہمارے اور آپ کے دل اتنے نرم نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے 1-2 قطرے آنسو بہا لیں۔ اس چیز کی توفیق سب کو نہیں ملتی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسی کیفیت میں جائیں جیسے کیفیت میں صحابہ کرام جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تو آنسو سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، تر ہو جاتی، کبھی کبھار نیچے والی زمین گیلی ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ جنت جہنم کا ذکر آتا ہے تو اتنا نہیں روتے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ قبر اگر کوئی انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے آنے والی منزل میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس میں اگر پکڑا جائے، اس میں اگر ناکامیاب ہو جائے تو پھر اس کے آگے کے منازل اور سخت ہوتے جائیں گے۔ آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، رونا ایک انسان کی فطرت ہے۔ کیا مطلب فطرت؟ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی 1 سال 2 سال کا ہے، اسے بولنا نہیں آتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تو ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے چاہیے تو مجھے رونا پڑے گا۔ بھوک لگی ہے، رو دو، کھانا آ جائے گا۔ پیر میں درد ہے، رو دو، دوائی آ جائے گی۔ کمرے میں اندھیرا ہے، لائٹ آف ہے، ڈر لگ رہا ہے، بچہ رو دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے لائٹ چالو کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول کیوں جاتا ہے کہ کوئی چیز چاہیے تھی تو مجھے رونا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا۔ لیکن یہی چیز جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے تو وہ پھر رونا بھول جاتا ہے۔ اور آج دیکھیے ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہت ہی کم نکلتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، آنسو نہیں نکلتے۔ رمضان میں بھی رات ہو جاتی ہے، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔